السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ کتاب المضاربت چل رہی ہے آپ کے سامنے۔ ایک عبارت ہے قال وإن كان معه 1000 فاشترى رب المال عبدا ب500۔ مضاربت کے لیے 1000 روپے دیا رب المال نے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک غلام پہلے سے رب المال کے پاس تھا۔ رب المال نے جس کو 500 میں خریدا تھا، اب مضارب اس غلام کو رب المال سے 1000 میں خرید لے رہا ہے، یعنی کہ رب المال کو 500 نفع مل رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال یہ۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جائز نہ ہو، چونکہ اپنی ملکیت کی بے اپنی ملکیت کے عوض ہو رہی ہے۔ غلام بھی اسی کا، 1000 جو اس کے پاس ہے وہ بھی اسی کا، لیکن بعض مرتبہ ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اپنی چیز بھی کبھی آدمی مضارب کے ہاتھ بیچتا ہے، تو شریعت نے انسانی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اس بے کو جائز قرار دیا، جائز ہے۔ دیکھیے وَإِنْ كَانَ مَعَهُ 1000 ہے مضارب کے ساتھ، اس نے رب المال سے رب المال نے غلام خریدا تھا 500 میں، وَبَاعَهُ إِيَّهُ ب1000، اور مضارب کو اس نے 1000 میں بیچ دیا، جائز ایسا کرنا، لیکن مرابحہ جو کرے گا وہ نفع 500 ہی پر مانا جائے گا۔ یہ جو بولے گا جائز تو قرار دے دیا شریعت میں، لیکن بے مرابحہ جو نفع والا سودا ہوتا ہے، ایک تو مرابحہ ایک تولیہ ہوتی ہے جس میں جتنے میں لیا اتنے میں بیچ دیا، اس بے کو جو مرابحہ پر محمول کیا جائے گا وہ 500 ہی مانا جائے گا۔ آقا کی رب المال کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے شریعت نے بے کو جائز قرار تو دیا ہے، لیکن خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اس لیے مرابحہ 500 جو اصل قیمت غلام کی تھی جو رب المال نے خریدا تھا وہ مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ بے جواز کا تقاضا کرتا ہے مقاصد کے متغیر ہونے کی وجہ سے، انسانی حاجت کو دفع کرنے کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ بَيْعَ مِلْكِ بِمِلْكِ، اگرچہ یہ ملکیت کی بے ملکیت کے بدلے ہے، مگر یہ کہ اس میں عدم جواز کا شبہ بھی موجود ہے۔ وَمَبْنَى الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ، اور مرابحت کی بنیاد امانت پر ہے، مرابحت کی بنیاد امانت پر ہے اور شبہ خیانت سے بچنے پر ہے۔ فَاعْتُبِرَ أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ، دونوں ثمنوں میں سے اقل کا اعتبار کیا جائے گا۔ 1500 میں اقل 500 ہے، اس کا اعتبار کر لیا گیا اور اصل ثمن اسی کو مانا گیا۔ ایک اور مسئلہ، مضارب نے غلام 1000 میں خریدا، اور رب المال سے اس کو 1200 میں بیچا نفع کے ساتھ، 200 نفع کے ساتھ، تو اس کو اصل 1100 ہی مانا جائے گا، چونکہ 100 درہم اس میں نفع کا حصہ ہے رب المال کا، اس لیے اس کو جو نفع پر محمول کیا جائے گا صرف 1100 مرابحہ مانا جائے گا۔ دیکھیے مضارب نے خریدا ایک غلام کو 1000 میں، وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ب1200، اور رب المال ہی کو ہاتھ میں بیچا اس کو 1200 میں، تو اس کو مرابحت کے طور پر اس نے بیچا ہے 1100 میں، یعنی 1100 میں۔ لینو اعتبر عدما فی حق نصف الربح، اس لیے کہ آدھے نفع کے سلسلے میں اس کو معدوم معتبر مانا جائے گا، معدوم سمجھا جائے گا، اور وہ آدھا نفع رب المال کا جو حصہ ہے یعنی 100 روپے۔ اور یہ مسئلہ مرابحہ کی بحث میں بیوع کے اندر گزر چکے، یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ ایک اور مسئلہ، 1000 رب المضارب کو ملا ہے نصف نفع پر، ایک غلام اس نے خریدا اور غلام کی قیمت 2000 ہو گئی، اصل 1000 ہی راس المال ہے،
اس سے جو غلام خریدا اس کی قیمت 2000 ہو گئی. اب غلام نے خطأً کسی کو قتل کر دیا. اب تو زمان دینا ہے آقاؤں کو. آقا 2 ہو گئے چونکہ 1000 تو نفع ہے اس میں. اصل راس المال تو 1000 ہے اور غلام کی قیمت 2000 ہو چکی تھی. تو اس طرح جو ہے اب یہ زمان جو دینا پڑے گا اور جو نقصان کیا ہے اس کا فدیہ جو دینا پڑے گا ملکیت کے حساب سے ظاہر ہے کہ 4 حصے میں سے 3 حصے کا مالک تو رب المال ہے. 1000 تو راس المال ہی ہے اور 1000 نفع ہے تو اس میں 500 دونوں کے ہوئے تو 1500 روپے کا مالک رب المال ہے. تو 1500 3 حصے ہوتے ہیں 2000 میں سے. اس لیے 1500 کا زمان اور تاوان رب المال دے اور 1/4 ملکیت مضارب کی ہے. 500 اس کا نفع تھا تو 1/4 حصے کا زمان مضارب دے گا. دیکھیے فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِعَبْدًا اسے غلام خریدا قیمت ألفان غلام کی قیمت 2000 ہو گئی. فَقَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا خَطْأً اس غلام نے ایک آدمی کو خطأً قتل کر دیا. فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْفِدَاءِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ تو فدیے کے 4 حصوں میں سے 3 حصے رب المال پر اور اس کا 4تھا حصہ مضارب پر. اس لیے کہ فدیہ مؤونۃ الملک ملکیت کی ذمہ داری ہے. ملکیت کی بار برداری کا حصہ ہے. یہ ملکیت کے خرچ اٹھانے کا حصہ ہے. فیتقدر بقدر الملک لہذا یہ مقدر ہوگا ملکیت کے بقدر اور ملکیت ان دونوں کے درمیان 4 ربع کے اعتبار سے ہے 4 حصوں کے اعتبار سے ہے. اس لیے کہ جب مال ایک سامان ہو چکا ہے جس کی قیمت 2000 ہے تو ظاہر الربح نفع ظاہر ہوا وہ 1000 اور وہ 1000 نفع ہے دونوں کے درمیان اور 1000 جو وہ تو رب المال کا راس المال ہے یا قیمت الفان غلام کی قیمت اب 2000 ہو چکی. بہرحال فدیہ 4 حصے جب لگائے جائیں گے تو 4 میں سے 3 حصے رب المال دے اور 1 حصہ مضارب کا جو نفع ہے 500 وہ دے. اور جب دونوں نے فدیہ دے دیا تو وہ غلام اب مضاربت سے خارج ہو جائے گا. مضارب کا حصہ تو جو ہم بیان کر چکے چونکہ یہ زمان دیا ہے اور مضاربت کا مال امانت ہے. امانت اور زمان دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا. فلیما بینا وَأَمَّا نصیب رب المال کا حصہ اس لیے نکلا لقضاء القاضی بانقسام الفداء علیہما کہ قاضی نے فدیہ کی تقسیم کا دونوں پر فیصلہ کر دیا. تو جب فدیہ تقسیم ہوا تو گویا قسمت اور تقسیم کی نوبت آئی اور مضاربت کا مسئلہ ایسا ہے کہ مضاربت قسمت کے بعد تقسیم کے بعد مضاربت ختم ہو جاتی ہے. لما انه يتضمن قسمت العبد یہ شامل ہے بندے کے غلام کی تقسیم کے دونوں کے درمیان. والمضاربت تنتهي بالقسمہ اور مضاربت ختم ہو جاتی تقسیم کی وجہ سے. بخلاف ما تقدم بخلاف گزشتہ مسئلے کے. گزشتہ مسئلے سے مراد پیچھے ایک مسئلہ گزرا ہے 2-3 دن پہلے غالباً 2-3 اسباق پہلے ایک مسئلہ یہ گزرا تھا کہ ایک غلام کو خریدا ابھی 2000 جس کی قیمت ادا کرنی ہے 1000 ہی راس المال تھا اس میں نفع کمایا تو 2000 ہو گئے. 2000 سے غلام خریدا اور ابھی غلام کی قیمت نہیں دیا تھا کہ 2000 روپے ضائع ہو گئے چوری ہو گئے. اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا بخلاف ما تقدم اس لیے کہ وہاں پر جو ہے الگ مسئلہ. یہاں پر تو غلام نے قصور کر لیا وہ غلام جو تجارت والا ہے اور وہاں پر پیسے ہی ضائع ہو گئے تو وہاں پر پوری قیمت کی ادائیگی مضارب پر تھی گرچہ بعد میں وہ رب المال سے واپس لے گا. وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ اگرچہ اس کو واپس لینے کا حق ہے فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقِسْمِ لہذا وہاں پر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور دلیل اس بات کی وَلِأَنَّ الْعَبْدَ كَالزَّائِلِ غلام جو ہے گویا ملکیت سے كَالزَّائِلِ عَنْ مِلْكِهِمَا دونوں کی ملکیت سے نکل چکا. چونکہ جب غلام نے خطاً قتل کر دیا اب جو وارث ہے گویا وہ غلام ان کی ملکیت میں چلا گیا جنایت کی وجہ سے اور اب فدیہ دے رہے ہیں یہ دونوں مل کر رب المال اور مضارب. گویا ابتدائی خرید ہو رہی ہے پھر سے اس کو خریدا جا رہا ہے ابتدائی شرح. لہذا دونوں کے درمیان وہ 4 حصے کے اعتبار سے ہوگا لیکن مضاربت کے طریقے پر نہیں ہوگا. لہذا جب ایسی بات ہے 3 حصے کا مالک رب المال اور 1 حصے کا مالک مضارب ہے تو کیسے تقسیم ہوگی؟ کرے یخدم المضارب یوماً مضارب کی خدمت 1 دن کرے گا 4 حصہ کا مالک اور رب المال کی خدمت 3 دن کرے گا چونکہ 3 حصے کا مالک وہ ہے. کمائی کرے تو 3 دن رب المال کے لیے کمائی کر کے لا کر دے گا اور 1 دن کمائی کرے
مضارب کے لیے بخلاف ما تقدم، اوپر والا مسئلہ الگ ہے، وہی مسئلہ جو ابھی بیان کیا ہے جس میں پیسے 2000 ضائع ہو گئے تھے۔ الحمدللہ یہاں تک سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔